الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن اب یہ شوال مکرم کے مہینے کا آغاز، یہ بھی محبتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان 6 روزے رکھے گا شوال المکرم کے، اور جس نے پورے رمضان شریف کے روزے رکھے 6 یہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو سارے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے۔ اور وہ مسلمان جو ہر سال شوال کے روزے بھی رکھتا ہے، رمضان مبارک کے روزے کے ساتھ شوال مکرم کے روزے بھی رکھتا ہے، ہر سال اس کی شان یہ بیان کی گئی حدیث میں کہ یہ وہ مسلمان ہے جس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ فرائض کے ساتھ نوافل جو ہوتے ہیں وہ فرائض کو بھی حسن دے دیتے ہیں، فرائض کے ساتھ نوافل حسن دیتے ہیں۔ سنتیں ہیں، فرض اور سنتیں، سنت ہے، فرض ہے، لیکن فرض کی ادائیگی سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، ادائیگی سنت کے مطابق ہے، قیام رکوع سجود، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ عزائے وضو دھونا فرض ہے، ایک دفعہ عزائے وضو دھونا فرض ہے، 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ ایک میں 3 نہیں آئیں گے، 3 میں 1 آ جائے گا، ایک میں 3 نہیں آئیں گے، 3 میں 1 آ جائے گا۔ ایک دفعہ دھوئیں گے فرض ادا ہو گیا، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حسن دوبارہ کرنے کے لیے 3 دفعہ کرنا پڑے گا، اس میں 1 تو آ ہی جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب 3 آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر دیکھے گا کہ یہ میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے محبوب سے پیار کرتا ہے، اور یہ پھر پیار اللہ کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے یہ ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد ہیں نوافل۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں یہ حدیث لکھی ہے کہ انسان اللہ کا قرب نہیں پا سکتا جب تک فرائض عبادات کو ادا نہ کرے۔ یہ حدیث شریف ہے کتاب الرقاق میں، صحیح بخاری شریف میں، یتقرب الیہ عبدی بالنوافل۔ پھر بندہ نفل پڑھ پڑھ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، فرائض واجبات سنت ادا کی، اب مزید محبت کرنا، مزید پیار کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی بندگی فرائض واجبات سنتوں کے علاوہ کریں گے، جس کو نفل کہتے ہیں، اللہ بھی پیار کرے گا۔ کتنا پیار کرے گا؟ وہ لوگوں سے بتا دے گا، لوگوں کنت سمع الذی یسمع بہ، بصر یبصر بہ، ید الذی یبطش بہا، رجل الذی یمشی بہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے کان ہوتا ہوں، اس کی آنکھ ہوتا ہوں، اس کے ہاتھ ہوتا ہوں، اس کے پاؤں جس سے وہ کام لیتا ہے، اللہ قوت بھر دیتا ہے۔ تو یہ ایڈیشنل محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت میں اضافے فرماتے ہیں۔ وہ محتاج نہیں ہمارے نفلوں کا، یہ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے۔ جب کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبتیں پہلے ہی بہت ہیں، وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ نماز نہ پڑھو تب بھی روٹی دیتا ہے، نماز نہ پڑھو تب بھی بستر دیتا ہے، نماز نہ پڑھو تب بھی ملازمت دیتا ہے، نماز نہ پڑھو تب بھی بولنے چلنے کی طاقت دیتا ہے، نماز نہ پڑھو تب بھی قوت قدموں کے اندر دیتا ہے۔ لیکن جب اس کی بندگی کریں گے تو اس کی تمام عطا کردہ طاقتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان روزوں کے بعد
جو ماہ رمضان کے روزے ہیں ایڈیشنل 6 روزے دیے، آپ ہر سال رکھتے تھے، ہمیں فرمایا کہ جو آدمی یہ 6 روزے رکھے گا شوال کے مہینہ میں، شوال سے مراد ہے پورا شوال، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس مہینہ میں ایڈیشنل 6 روزے رکھے گا۔ اب یہ 6 روزے جو ہیں یہ بتا رہے تھے کہ روٹین بنی ہوئی ہے، اس روٹین کو توڑنا نہیں چاہیے۔ روٹین کس کی بنی ہوئی ہے؟ اللہ کی عبادت کی، بندگی کی، ٹھیک ہے نا۔ اب روزوں میں ساری افطاری روٹین بنی ہوئی ہے نا، اب اس روٹین کو جلدی سے پورا کر لیں کہ ٹرو کے بعد اگلے 6 دنوں کو روزہ رکھ لیں۔ اس میں ٹرو کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ جو سادہ سے لوگ ہیں میرے جیسے ان پڑھ، وہ کہتے ہیں جی اگر ٹرو کا روزہ نہ رکھو تو روزے نہیں رکھ سکتے، یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال المکرم کے 6 روزے فرمائے ہیں۔ جیسے رمضان مبارک 29 یا 30 دنوں کا ہوتا ہے، ایسے شوال المکرم بھی 29 یا ان 30 دنوں میں جب چاہے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ وہ ساتھ ہی ایسے رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں روٹین بنی ہوئی ہے۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بر صغیر میں وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن پر کوئی فرقہ انگلی اٹھا سکتا، اتنے متفقہ محدث ہیں، تمام مسالک کے لوگ جو ہیں ان کو سلام کرتے ہیں۔ ان کے شیخ المحدثین لکھتے ہیں، انہوں نے شیخ المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے مدارج النبوت شریف، اشہد اللمات لکھی ہے، مکتوبات شریف لکھی، بہترین کتابیں لکھی ہیں۔ یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ان کے اس کا نام ہے ما ثبت من السنہ، یہ 12 مہینوں کے حالات کی کتاب ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جب عید کا دن گزر جائے 6 روزے رکھ لو، پھر شش عید مناؤ، شش عید، کسی کا آبجیکشن نہیں ہے۔ کسی نے اس پر فٹ نوٹ سے لکھے ہو کہ یہ غلط ہے۔ شش عید کا مطلب یہ لکھتے ہیں وہ کہ 30 روزے رکھے عید الفطر منائی اور 6 روزے رکھے پھر عید کی سیویاں کھائی، کہ خوشی ہوئی کہ اللہ شکر ہے 6 روزے بھی رکھ لیے۔ تو فرماتے روٹین میں 7 روزے رکھ لو 6، پھر شش عید کرو، 7ویں دن پھر جناب نے پھر خوشی کرو کہ اللہ شکر ہے تیرا، تو نے ہمیں روزوں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کو کسی نے عید کے دن سوکھی روٹی کھاتے دیکھا، کہا علی کرم الوجہ امیر المومنین یہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ فرمایا کیا عید کو سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے؟ عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3-5 تاک کھجوریں کھا کے جاؤ عید کی نماز کے لیے، اگر نہیں تو چھوارے کھا لو، چھوارے خشک ہوتے ہیں، چھوارے خشک، کھجور تر ہوتی ہے۔ تو فرمایا بھی کیا عید کے دن خشک روٹی نہیں کھا سکتے؟ فرمایا سنو، تم یہ کہتے ہو کہ آج عید ہے اس لیے خشک روٹی کیوں کھاتے ہو؟ فرمایا سنو، ہماری کل بھی عید تھی، ہماری آج بھی عید ہے، اور جس دن ہم سے گناہ نہ وہ بھی عید کا دن ہے۔ معلوم ہوا کہ عید خوشی انسان کے لیے ہر وہ دن ہے جس دن اس کے لیے کوئی آسانی، آسائش، راحت ہو، وہ عید کا دن ہے۔ تو شیخ موقع فرماتے ہیں 6 روزے رکھ لیے، اب خوشی مناؤ کہ شکر ہے اللہ تیرا، روزے وہ بھی رکھے یہ بھی رکھے، تو خوشی میں لفظ عید انہوں نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو نفلی عبادات ہیں اس میں آپ اور میں یہ یاد رکھیں، جیسے حضرت صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا اور جو ثواب دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، ادھر مہینہ روزہ رکھا، مہینہ 30 یا 29 روزے رکھے تو وہ 300 کے برابر وہ ہو گئے، 10 گنا کر لو، ایک وہ 10 گنا 11 مہینے ہو گئے، اور 6 روزے یہ 10 یہ کر لو، 10 گنا یہ ہو گئے۔ فرمایا 300 دن وہ اور 60 دن یہ، 6 روزے رکھنے کے بعد انسان کو اللہ پورے سال کے روزوں کو ثواب دے۔ دیکھیے یہ تطوع ہوتا کیا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تطوع فرمایا۔ امام بخاری صاحب نے یہ حدیث لکھی ہے
کتاب الایمان میں حدیث نمبر ہے 44، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں، جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد کے لوگوں میں سے ایک آدمی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آواز گڑ 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 کر کے آ رہی تھی اور کوئی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ حتیٰ دنا، فرمایا ہم قریب ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ فیضا ہوا یسأل عن اسلام، تو وہ جو نجد کا بندہ آیا تھا وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، اسلام یہ ہے کہ انسان دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرے۔ اب وہ جو شخص تھا نجد سے آیا تھا، پہلی دفعہ آیا ہوگا یا دوسری دفعہ آیا ہوگا، یہ تفصیل نہیں ہے۔ اس نے سوال کیا حل علیہ غیرہا، کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ مجھ پر کوئی نماز ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الا ان تطوع، لا الا ان تطوع، ہاں جو تو تطوع کرے۔ تطوع کرے، وہ تطوع کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر اسے سوال کیا اور کوئی چیز؟ فرمایا ہاں رمضان۔ حل علیہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ مجھ پر کچھ ہے؟ میں لا الا ان تطوع۔ وذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، پھر آپ نے خود زکوٰۃ کا بیان کر دیا۔ فرمایا حل علیہ غیرہا، کہ اس کے بعد مجھ پر کچھ ہے؟ میں لا الا ان تطوع، ہمیں نہیں مگر جو تطوع کرے۔ یہ چیزیں سننے، ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، یہ سننے کے بعد وہ بندہ وہ اٹھا، فدبر الرجل، ایسے پھرا، وہ یقول، اور کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا، جو آپ نے فرما دیا فرض بھی ادا کروں گا تطوع بھی ادا کروں گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدقہ، اے پیارے پیارے صحابہ کرام، وہ جو بندہ جا رہا ہے اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو کامیاب، کہ میں فرض بھی ادا کروں گا اور تطوع بھی ادا کروں گا۔ اور تطوع کیا ہوتا ہے؟ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، یہ میرے پاس ایک انگریزی ترجمہ ہے، اس میں میں آپ کو سناتا ہوں۔ You have to offer prayers perfectly 5 times in a day and night، کہ 5 ٹائم تم نے نماز ادا کرنی ہے پرفیکٹلی، صحیح طرح۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is there any more praying، کیا اور میرے اوپر کوئی نماز ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم no but it is if you want to offer the nawafil prayers you can۔ فرمایا ان کے علاوہ اگر تو نفلی نمازیں پڑھ سکتا ہے تو تیری اپنی مرضی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو تطوع کا لفظ بولا ہے اس کا میں نے نفل، کہ نفلی تو نماز جتنی مرضی پڑھ۔ اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر کسی کی نمازیں کم ہو جائیں گی ادائیگی میں کسی نقص اور کمی کی وجہ سے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے فرضوں کی جگہ جو کمی ہوئی ہے نفلوں کو فرضوں کی جگہ گن کے اس کو جنت عطا فرما دے۔ آج کے نفل کل قیامت کے دن فرضوں کی جگہ شمار کیے جائیں گے۔ حدیث یہ میں نے آپ کو سنائی، اب آیت قرآنی سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو ایمان والوں پر دل سے خیرات کرنے والوں کو تانا دیتے ہیں، وہ لوگ جو دل سے خیرات کرنے والوں پر عیب چینی کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں لیکن محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
جو لوگ ان کو مذاق کرتے ہیں، یہ مذاق کیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام کو فرمایا بندے بھی آؤ اور پیسے بھی لاؤ، اس کا مطلب ہے کہ کسی ورک کے لیے مین فورس اکٹھی کرنا اور پیسے اکٹھے کرنا یہ حکم الہیہ ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے وہ امیر لوگ جن کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں کہنے کے لیے یا زکوٰۃ دو، مدارس کے لیے پیسے جمع کراؤ، ہم لوگ سنت ادا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں وہ سنت ادا کرتے صحابہ کرام کی، دونوں نفع میں، گھاٹے میں کوئی نہیں، نہ مانگنے والا گھاٹے میں ہے نہ دینے والا گھاٹے میں ہے۔ اور مانگنے والے نے صرف اللہ کی رضا کے لیے مانگنا ہے، اپنی جیب میں ٹھوسنے کے لیے نہیں مانگنا کہ لوگوں نے دیا صدقہ خود ہڑپ کر رکھ دینا، صدقہ غریبوں کا کیا، زکوٰۃ غربا کا کیا۔ ہاں جس بندے کو گورنمنٹ اسٹیٹ یا ادارہ کہتا ہے جاؤ گوجرانوالے چلے جاؤ، فیصل آباد چلے جاؤ، وہاں ہمارے ادارے کے نگین سول سوسائٹی کے بندے کام کر رہے ہیں، اسے زکوٰۃ لے کر آؤ، اب بندہ گوجرانوالا جاتا ہے، اب وہاں جاتا ہے فیصل آباد، اس کو ہم تنخواہ دیں، اس کو ہم تنخواہ دیں، اور انہیں پیسے سے تنخواہ دے سکتے ہیں جو کٹھے اس نے کیے ہیں ان سے دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں دے سکتے ایکسٹرا پیسے دے دیں، اس کا حق ضرور دینا ہے جو گیا ہے لے کر آیا ہے، اگر نہیں دیں گے دوسری دفعہ نہیں جائے گا وہ کہ میرے اپنے پلے سے پیسے لگ گئے۔ اور کئی بندے ڈراپ ہو جاتے ہیں محض اس لیے کہ ہمیں تو بینیفٹ ملا ہی کوئی نہیں ہے۔ بھی آپ کو یہ تھوڑا بینیفٹ ہے کہ آپ نبی پاک کی سنت ادا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا، کتنا بڑا بینیفٹ ہے۔ اور مزید بینیفٹ کیا ہے؟ فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑا بینیفٹ اور کیا ہے؟ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، پیسے سے محبت کیا کرنی ہے؟ محبت رسول پاک سے کرو، محبت اللہ تعالیٰ سے کرو، یہ تو دیتے رہنا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے ابھی تو تمہیں دیا ہے پھر آگے ہو، ابھی تو تمہیں دیا ہے، تو جو دیا کہاں سے دیا ہے؟ اللہ کے دی سے دیا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ابھی تو روزانہ زور کے بعد کہتے ہیں یا اللہ دکان چھوڑ کے آیا ہوں، سویر کے 3 گاہک آئے ہیں، اب جاؤں تو 10 گاہک اور آ جائیں، اچھا آگے 20 آ گئے، پھر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، یا اللہ لڑکے کی شادی کرنی ہے، 20 گاہک تھوڑے 20 اور روپے دیں، پھر مغرب کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کل مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے پیسے چاہیے 10 گاہک اور، ہم تو خود ٹلتے نہیں ہیں، جو ہم سے دوسرا مانگے اس کو جھڑک دیتے ہیں۔ اللہ نے کبھی میں جھڑکا ہے؟ وہ تو کہتا ہے تم نہ مانگو گے میں تم سے راضی نہیں ہوں، جتنی دفعہ مانگو وہ راضی ہوتا ہے، ہم سے کوئی دوسرا مانگے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھی ہم بھی تو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر ہیں، کل میں نے بول پہ میں نے کلپ دیکھا ہے 11ویں 12ویں کا کھانا، 11ویں 12ویں کا کھانا، مولوی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، 11ویں کا کھانا 12ویں کھانا حرام ہے، تو پھر مہمان کا کھانا، براتیوں کا کھانا، ابے کا کھانا، امی کا کھانا، دلہن کا کھانا، یہ بھی حرام ہونا چاہیے، یہ بھی تو نام لگ گیا نا۔ لیکن وہی مفتی صاحب نے کالی پگڑی والے اس سے کمال کر دی، بڑا کمال جواب دیے، اور مولوی سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ وہ کھانے کا ذکر کر رہے، مولوی سے سور کا ذکر کر رہے ہیں، سور خور مولوی تو ویسے کہتے ہیں سور کھا سکتے ہو، پھر اس نے کہا ہے اگر مرتا آدمی تو سور کھا سکتا ہے جی، وہ کہتے پھر 11ویں 12ویں کھا لو، نہیں وہ حرام ہے، اس نے 11ویں میں سور کے ساتھ ملا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس ملک کے مولویوں کا یہ حال ہے کہ وہ 11ویں کھانے کو سور کے ساتھ ملا رہے ہیں، ان مولویوں کا پھر وہی اشر ہونا جو ہو رہا ہے، یہ اشر جو ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ جائز کو حلال کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک بندہ عرض کرتا ہے حضور یہ پیسے لے لے کسی حقدار کو دے دے، تو میں خود ہی دے دو،
انہیں حضور مجھے نہیں پتہ چلتا کس کو حاجت ہے کس کو حاجت نہیں ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں آپ خود ہی دے دیں۔ جب اسے 2-3 دفعہ اسٹریس کیا، اب ہمیں سنو، اگر تم یہ دیکھ کر دو گے اس کو حاجت نہیں ویسے مانگ رہا ہے، تو پھر سنو، آج تم اس کو اس لیے نہیں دو گے اس کو حاجت نہیں، تو غور سے میری بات سنو، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں مانگنے پر نہیں دے گا، جب تمہیں حاجتوں کی دے گا۔ اگر تو ہر وقت اللہ سے لینا چاہتا ہے تو جو ہاتھ پھیلے تو بھی ہر وقت دیتا رہا گا اس کو۔ کیا کمال نسخہ دیا ہے، اللہ والے کبھی بھی جھڑکتے نہیں ہیں، جتنی دفعہ لے جاؤ یار، ہم نے کون سا پلے سے دینا ہے، اسی کے دیے سے دینا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی کے دیے سے دینا ہے۔ آئیے میں آپ کو امی جان کی بات سناتا ہوں، ہم سب کی اماں جی، مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اماں جی ضرور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ یہ کیا؟ عرض کیا اماں جی میں شام کی تجارت کرتا ہوں، میرا خیال ہے میں عراق شروع کر دوں شام چھوڑ دوں۔ وہ نا شام بھی کر عراق بھی کر، شام بھی کر عراق بھی کر، تاکہ تیری تجارت بڑھے اور جب تجھے منافع زیادہ آئیں گے پھر اللہ کی راہ میں تو خرچ کرے گا۔ کیوں؟ وہ جو لوگ تھے وہ پیسہ چھپاتے نہیں تھے، کیونکہ اللہ سے تو کچھ چھپ نہیں سکتا، وہ پیسے رکھتے تو تھے جہاں بھی رکھتے تھے، لیکن ان کا دل کرا کرتا تھا ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور جب بڑا مال اکٹھا ہو جاتا تھا ان کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مال اکٹھا ہو گیا ہے، ہم اس کو خرچ کرنا چاہتے، تو کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو سنتا تھا اور جواب ارشاد فرماتا تھا۔ کیا جواب ارشاد فرماتا تھا؟ فرمایا اے محبوب علیہ السلام یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کس کس پر خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، یہ ساری تفصیل۔ تو آپ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کو فرما دی کل ما انفقتم من خیر، جب تم بھلائی کے ارادے سے خرچ کرنا چاہو، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، ان پر خرچ کرو۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کیا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بعلیم، اللہ فرماتا ہے جو تم بھلائی کے ارادے سے نیک کام کرو گے کوئی جانے نہ جانے مجھے پتہ ہوتا ہے، تو میں تمہیں بینیفٹ ضرور دوں گا، یہ میری بارگاہ میں تمہاری تجارت ہے نیکیوں کی، اور میں تمہیں ضرور نفع دوں گا، تمہارا نفع کم نہیں ہوگا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے، میرے پاس پیسے آئے، میں نے ایک مکان کی بھی 2 بنا لی ہے، پھر تیسرا بنا لیا، پھر چوتھا بنا لیا، کئی میں نے پیسے نے مسجد بھی بنائی ہے، کو مدرسہ بنایا میں نے پیسے آنے پر، اس کے لیے دے دیں گے 100 روپیہ 200 روپیہ 1000 روپیہ 2000، بڑھ گیا 50,000 دے دیا۔ وہ اور لوگ ہیں جو 10 20 50 لاکھ کروڑ دیتے ہیں، اور لوگ، میں پبلک کی بات کر، عام لوگ ہم کتنا دے دیں؟ اس نے 3 مکان دے دیے پھر بھی 10,000 5,000 نہیں، اللہ نے دیا مسجد بنا دو، اور خطیب امام مجھ سے لے لو، میں وہ خطیب امام دے دوں گا، مدرسہ بنا لو، بچوں کا استانی میں دے دوں گا، استاد میں دے دوں گا، مکان کی وراثت ہے، مدرسے کی وراثت نہیں ہے، مکان کی وراثت، مسجد کی وراثت نہیں ہے، وہ بن جائے گی قیامت تک مسجد ہے، جو لوگ وہاں نمازیں پڑھیں گے بنانے والے کے نام میں نیکیں جائیں گے۔ مدرسہ بنا دیا، بچوں نے علم سیکھا، معلمہ بن گئی، معلم بن گئے، آگے لاکھوں ہزاروں کے حساب سے معلم و معلمات بنا دی، جتنے بنے گے اس ایک مدرسہ بنانے والے کے نام میں سب کی نیکیاں جائیں گی۔ لیکن ادھر توجہ کم ہوتی ہے، کہتے ہیں میرے اتنے بچے ہیں سب کے لیے بنانا ہے، تو مرنا تو نہیں ہے نا، اپنے لیے بنا لینا چاہیے، یہ تو مکان بچوں کے لیے،
میرے دادا حضور نے 6 مرلے جگہ لی مصری شاہ بابا فضل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 1 منزل مکان بنا دی. 3 ان کے بیٹے، 1 بیٹی تھی. بیٹی کی شادی کر دی، تینوں بیٹوں کی شادی، 3 کو کمرے دے دیے. پھر کیا ہوا، ایک ہمارے تایا جی چلے گئے کوڑے پنڈ، ایک بالٹن چلے گئے، ہمارے ابا جی رہ گئے ادھر. ہمارے ابا جی کے 7 بیٹے، 4 بیٹیاں، بیٹیاں باہر چلے گئی، بیٹے ادھر رہ گئے. شادی ہو گئی، 1 منزل اور ڈال لی، 2 ہو گئی، پھر 1 منزل اور ڈال لی، 3 ہو گئی. ابھی تک ہمارے پاس مکان ہے. پھر میں نے اپنا بنا لیا، بڑے بہن نے علیحدہ بنا لیا، چھوٹا کہیں اور چلا گیا، چھوٹے کہیں اور چلے گئے. یہ مکان کی وراثت ہوتی ہے. مکان کی وراثت، مکان تقسیم ہو جاتا ہے. ماں کے نام ہے، ماں مر گئی تو تقسیم. باپ کے نام ہے، باپ مر گیا تو تقسیم. باپ نے مسجد بنا دی، ماں نے مسجد بنا دی، کوئی تقسیم نہیں. تو ادھر بھی پیسے لگانے چاہیے. مسجد بنائے، پھر بنانے کا مجھے حکم دے، میں اس کا نظام چلا رہا ہوں. تنہائی نہ دے، تنہائی میں دے دوں گا. بالکل صحیح کہتا. مؤذن رکھ لیں گے، خطیب رکھے گی، امام جتنی کہیں تنہا دے دیں گے، آپ سے لے کے دے دیں گے. میں نے کون سی پلے سے کھیتی لگا رکھی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، آپ ہی دے کے دے دیں گے. تو میرے دوستوں بزرگوں، ادھر پیسے لگا. اگر ایک 3 کنال کی کوٹھی ہے، میرے ساتھ چلے، 3 کنال کوٹھیاں دکھاتا ہوں آپ کو. 3 بھائی رہتے ہیں، ابا تھا، اتفاق تھا، ابا گیا، بیویاں آ گئی ہیں. ہمارے پیر و مرشد، پیر طریقت رہبر شریعت بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اون پرائیاں جائیاں، اون پرائیاں جائیاں تے وہ چھوڑن سکیاں پائیاں. وہ مزاج مختلف ہوتے ہیں نا بیویوں کے. سگے بھائی انکار، صلح ختم، دشمنیاں، نفرتیں، کدورتیں. بہت کم خاندان رہ گئے ہیں، بہت کم خاندان رہ گئے ہیں کہ شادیوں کے بعد ہی بھائیوں کی محبت. یہ خوش نصیب خاندان ہے، یہ برکت والے خاندان ہے، یہ ماں باپ کی محبتوں کے خاندان ہے جی. تو تقسیم میں دکھاتا ہوں آپ کو. 3 کنال کوٹھی ہے اور میں جاتا ہوں وہاں، انٹر ہوتا ہوں. ایک راستہ، سال نہیں گیا، سال کے بعد گیا، 3 راستے، دیواریں. میں وہ یہ کیا ہو گیا؟ کہتے پارٹنرشپ ہو گئی، پارٹنرشپ ہو گئی. اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں اور باپ نے مسجد بنا دی تو 3 دیواریں بنی ہیں مسجد میں؟ اس کا ایک ہی دروازہ رہے. یہ مسجد نوری مسجد سید محمد مسعود شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بنائی. ان کے 2 بیٹے وہ وصال کر گئے، آگے بیٹوں کے بیٹے ہیں. کیا نظام ہے، دروازہ ایک ہی. ہم لوگوں نے نگینہ مسجد بنائی ہے، ابوبکر مسجد بنائی ہے، فیضان نگینہ بنائی ہے، عمر بن خطاب بنائی ہے، یا رسول اللہ بنائی، بے شمار مسجد بنائی، دروازہ ایک. وراثت نہیں ہے. وراثت کہاں ہے؟ جو اپنے ذاتی نام کی مکان جائیدادیں ہیں، تو وہ مکان جس میں وراثت، وہ بھی تو بنانے چاہیے نا. مالدار لوگوں کو بنا لینے چاہیے. اور پھر ایک خوشخبری سنیں، آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دی، چڑیا کے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دی، اللہ کریم کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں، من بنا للہ مسجدن، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، بن اللہ بیت فی الجنہ، اللہ کریم جنت میں اس کا گھر بنا دے گا. اور جو چڑیا گھونسلے کے برابر مسجد، مطلب یہ ہے کہ نہیں 2 کنال تو 1 کنال میں بنا دو، 1 کنال نہیں ہے 10 مرلے میں بنا دو. اپنی بھی تو کوٹھی ہے نا 3-3 4-4 کنال کی، تو اللہ کے گھر کو 10 مرلے کا بنا دو. تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک وہاں مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے، جتنے لوگ پڑھیں گے سب کا بنانے والوں کو ثواب ملے گا. جناب سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جہاں مسجد نبی شریف ہے وہاں کھلا میدان تھا. تو آپ کی نگاہ کرم ہوئی، فرمایا یہاں مسجد بنانی چاہیے. جن کی زمین تھی ان کو پتہ چلا کہ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ آفر کر دی، حضور ہم حاضر ہیں. فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ جی یہ. تمہارے ابو جی کا نام کیا ہے؟ جی یہ. کہاں ہے؟ وہ فوت ہو گئے. اچھا تم یتیم ہو؟ یتیم سے نہیں لینا، یتیم سے نہیں.
آج ہم یتیم کا مال لے لیں گے، پھر لوگ جو ہے کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے ہی ہے کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پیسے دیں گے پھر لیں۔ پھر جو اس وقت مار کی ریٹ تھا اس جگہ کا ریٹ لگایا گیا۔ اب جو ریٹ طے ہوا تو جناب سید صدیق اکبر رضی اللہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے پیسے میں دوں گا۔ اور وہاں مسجد بنی، اور اس مسجد میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نماز کا ثواب ہے، اور زمین میں پیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اور نظریہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنائی ڈال کے صحابہ کرام نے جس نے اینٹ پکڑائی نظریہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، 50,000 ایک نماز کا ثواب ہے۔ قیامت تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، ہر بندے کی نماز کا ثواب پلس ہو کے ان کے نام مال میں جائے جنہوں نے نظریہ پیش کیا اور پیسے دیے۔ 50,000۔ اور جو جامع مسجد بناتے ہیں وہاں 500 نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ صاحب آپ کو آگے بھی لگا کے دکھایا ہے کہ جو مسواک کر کے نماز پڑھے تو 500 کی بجائے 35,000 نماز کا ثواب، اور جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے 24,50,000 کا نماز کا ثواب، اور اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو پھر 17,15,00,000 نماز کا ثواب۔ جتنا سب کو ملے گا اتنا مسجد بنانے والے کو ملے گا۔ تو پیارے دوستوں بزرگوں، وکیل صاحب نے بڑی سی باتیں سنائی آپ کو روزوں کی، اور یہ 6 روزے جو ہیں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں پورے مہینے میں، اور جن کو توفیق روز رکھیں اللہ پاک ان کو سال سال کے روز میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے توفیق عطا۔ یہ میرا ایک رسالہ نکلتا ہے مانا مسیدہ راستہ، اس میں یہ ہمارے ٹی وی چلتا ہے نگینہ ٹی وی ہے جی، اس کی یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے، یہ بھی پڑھیے، رسالہ پڑھیے، قیمت اس کی مجھ سے 20 روپے کا ہے، یہ باہر سے لے لیں۔ جو امیر آدمی ہے وہ 10 خریدیں، 20 خریدیں، 50 خریدیں، اپنے محلے میں لوگوں بانٹیں، اور جب آپ اس مضامین پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ کہیں گے یار ہر مہینے یہ رسالہ لینا چاہیے اور لوگ تسلیم کرنا چاہیے۔ تبلیغ میں اگر کوئی بندہ یہ کہ بھی ہمارے لیے ہماری بات کرنے سے صحیح لائن پر آ جاتا ہے وہ ہماری بخش کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک آپ کو جو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔